اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچیوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس چہارم کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 4 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 63 پر موجود ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے لفظ صحابی کا مطلب جانتے ہیں۔ صحابی لفظ اصحاب کی واحد ہے، جس کے لفظی معنی ساتھی کے ہیں۔ اصحاب دراصل ان عظیم شخصیات کو کہتے ہیں جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ایک عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام خالد بن زید ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ کے ایک قبیلے بنو نجار سے تھا۔ مدینہ کے کئی مسلمان اس سعادت کے لیے تڑپتے تھے، لیکن اللہ نے یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں لکھی تھی۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کی جانب ہجرت فرمائی۔ بچوں، آپ جانتے ہیں یثرب دراصل شہر مدینہ کا ہی پرانا نام ہے۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور دن رات بے صبری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ مدینہ والوں کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ ایک دن اچانک شور اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر مدینہ کے لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور مدینہ کی گلیاں مرحبا یا رسول اللہ کی آوازوں سے گونج اٹھیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور آگے بڑھ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے دنوں سے مدینہ کی گلیوں میں جو اداسی چھائی ہوئی تھی، اب اس کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ مدینہ کے سب لوگوں کے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں قیام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تک کسی کی دعوت قبول نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، انہوں نے اس کی مہار کا مطلب ہے رسی، ڈھیلی چھوڑ دی اور اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی چلنے لگی۔ وہ جس کے گھر کے آگے سے گزرتی تھی، وہاں رہنے والے لوگ مایوس ہو جاتے تھے اور سب لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ دیکھیں یہ اونٹنی کس کے گھر کے آگے رکتی ہے۔ چلتے چلتے اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رقص کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان کو بہت احتیاط اور محبت سے اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 7 ماہ قیام کیا اور اتنے عرصے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین سپاہی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے خلاف ہر جنگ میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں، جب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ضعیف ہو چکے تھے، آخری وقت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں حصہ لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے سے پہلے خواہش ظاہر کی کہ اسلامی لشکر اپنے دشمنوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھے اور ان پر فتح حاصل کرے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بہترین صحابی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پوری قوت سے حملہ کر کے دشمنوں کو پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا اور اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر
استنبول میں دفنایا گیا۔ آج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہاں موجود ہے اور مسلمان وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو بچوں، ہمارا آج کا یہ لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔